پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے دنیا صحافت کا ایک معتبر نام فارمر بیورو چیف بول نیوز جناب صدیق جان صاحب. قاضی کے دور میں قاضی نے خود سپریم کورٹ کو نقصان پہنچایا اور اس نے تباہ اور برباد کیا سپریم کورٹ کو, ٹکر ٹوکری کر دیا. سپریم کورٹ کی کوئی اوقات نہیں رہنے دی. سپریم کورٹ کو استعمال کیا اس نے اپنے مکروہ ایجنڈے کے لیے, گھٹیا ایجنڈے کے لیے, شریف خاندان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اس نظام کے اوپر جو قابض لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہ قاضی گھٹیا انسان نے اپنے ادارے کو تباہ اور برباد کیا. جاننا چاہوں گا کہ کیا عمران خان کو ہٹانا اس حد تک امپورٹنٹ ہو گیا تھا, کیا وہ پاکستان کے لیے واقعی اس حد تک خطرناک ثابت ہوا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ بھی آپس میں مل گئی, یا اس کے پس پردہ کچھ اور عوامل تھے؟ نہ مسئلہ مہنگائی تھا, نہ آئسولیشن تھی. مسئلہ تھا امریکہ جو بائیڈن انتظامیہ ڈونلڈ لو, انہوں نے جو سائفر ایک پھر آیا پاکستان میں جس میں کیٹیگوریکل لکھا ہوا تھا, جو عمران خان بار بار پوچھتے تھے کہ وزیر اعظم تو میں ہوں, تو یہ سائفر کس کے نام تھا؟ ظاہر ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نام تھا. امریکہ پہلے عمران خان صاحب وزٹ بھی گئے, کافی اچھا رہا وہاں پہ, تو امریکہ کیوں عمران خان کو ہٹانا چاہتا تھا؟ یہ تو نہیں میں وثوق سے کہہ سکتا کہ کیوں جو بائیڈن انتظامیہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانا چاہتی تھی, لیکن یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت ہٹا کر جن چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو لگایا گیا, انہوں نے ملک کو 2-2.5 سال میں جتنا کمزور کر چھوڑا ہے. پاکستان کا کوئی دشمن خدا نہ خواستہ اور یہ ممکن نہیں ہے, لیکن کوئی دشمن بھی آگے پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیتا نا, تو وہ ملک کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا تھا جو ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں نے. 26 امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوا جس حالت میں ہوا تو ہم سب کو پتہ ہے, اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کس حد تک اس سے متاثر ہوا ہے؟ عدلیہ کی غیر جانبداری ختم کر دی گئی ہے, عدلیہ کی آزادی ختم کر دی گئی ہے, عدلیہ کو باندھ دیا گیا, عدلیہ کو چرغمال بنا لیا گیا, عدلیہ کو کنٹرول کر لیا گیا, عدلیہ کو اپنا ذیلی ونگ بنا لیا گیا. 30 نومبر کو بلیو ایریا میں جو رات کے اندر میں جو واقعہ ہوا, اس کے بعد بھی لوگ اس سے امید رکھے کہ بھائی ہم پروٹیسٹ کریں گے, ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, وہ ہماری بات سنے گی, سن کے ہمیں پازیٹیو رسپانس دے گی. تو میں آپ کو بتا دوں, اب جب عمران خان کال دیں گے نا, تو آپ کے پی کے سے علیم گنڈا پر لیڈ نہیں کر رہے ہوں گے, آپ جنید اکبر لیڈ کر رہا ہوگا. اور اب جب آئے گا نا کے پی کے, تو بہت مختلف طریقے سے آئیں گے. ہر طرف 2-2-2.5 ہزار کیمرے ہر طرف فوکس ہوں گے, اور کسی عمارت پہ نظر آ گیا کوئی سنائپر, تو اس کے ٹکڑے وہیں پہ ہوں گے سنائپر کے. خان آپ کو جیل سے رہا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. باہر سے جتنا دباؤ اوورسیز پاکستانی بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے, اتنا پاکستان کے اندر چیزیں بہتر ہوں گی, ادروائز کوئی ہوپ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک ایسے ملک کے سیاسی منظرنامے پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے جس ملک کی سیاسی تاریخ انتہائی پیچیدہ اور بے یقینی رہی ہے. خاص کر پچھلے 2.5 سے 3 سال میں پیش آنے والے واقعات نے نہ صرف اس ملک کے سیاسی منظرنامے بلکہ لوگوں کے طرز تفکر کو بھی کافی حد تک بدل کے رکھ دیا ہے. رجیم چینج آپریشن کے بعد اس ملک میں پیش آنے والے واقعات نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے. آج انہی سوالات پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کا میزبان سجاد حسین, اور پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے دنیا صحافت کا ایک معتبر نام جو ہمیں سپریم کورٹ میں ہونے والے ڈیولپمنٹس پر ہمیں باخبر رکھتے ہیں. آپ کسی بھی رسمی تعارف کا محتاج نہیں ہے. فارمر بیورو چیف بول نیوز جناب صدیق جان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می سر. ویلکم بھائی. سر سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ 2022 سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں, تو پاکستان میں عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موومنٹ وہاں پہ ہوئی, تو اس سے پہلے ہم نے پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا ہلچل دیکھا. وہ پارٹیاں جو سابقہ دور میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتی تھیں وہ سارے متحد ہو گئے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیا عمران خان کو ہٹانا اس حد تک امپورٹنٹ ہو گیا تھا, کیا وہ پاکستان کے لیے واقعی اس حد تک خطرناک ثابت ہوا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ بھی آپس میں مل گئی, یا اس کے پس پردہ کچھ اور عوامل تھے؟ نہیں, بات یہ کہ انہوں نے کہا تو یہ تھا کہ ہم عمران خان کو اس لیے ہٹانا چاہتے ہیں. اپوزیشن نے کہا تھا کہ عمران خان نے 2 چیزیں کی ہیں. یعنی اپوزیشن نے یہ کہا تھا اس وقت کی اپوزیشن نے جو پی ڈی ایم تھی کہ عمران خان نے مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے, تو اس لیے ہم عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں. یہ کہنا تھا پی ڈی ایم کا. اور اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی تھی کہ عمران خان نے پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے ہیں, عمران خان نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا ہے, تو اس لیے عمران خان کو ہٹانا ضروری ہے. لیکن حقیقت یہ تھی کہ نہ مسئلہ مہنگائی تھا نہ آئسولیشن تھی. مسئلہ تھا امریکہ جو بائیڈن انتظامیہ ڈونلڈ لو, انہوں نے جو سائفر ایک پھر آیا پاکستان میں جس میں کیٹیگوریکل لکھا ہوا تھا, جو عمران خان بار بار پوچھتے تھے کہ وزیر اعظم تو میں ہوں, تو یہ سائفر کس کے نام تھا؟ ظاہر ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نام تھا. اور سائفر میں یہی تھا کہ اگر آپ عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے, لیکن اگر آپ نے عمران خان کو نہ ہٹایا تو پھر ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے. پھر ابھی آپ دیکھیں کہ جب ان کو یہ لگا کہ یہ سائفر جو ٹرمپ آئے ہیں, تو ٹرمپ انتظامیہ جو سائفر ہے اس کو پبلک کر سکتی ہے, پبلش کر سکتی ہے, جاری کر سکتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خود ہی جنگ اخبار میں اس کا متن جو ہے وہ پبلش کروا دیا.
اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابھی تحریک عدم اعتماد نہیں آئی تھی، اس سے پہلے ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے وہاں پہ پاکستانی سفیر سے کہ پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات بہت پیچیدہ ہو گئے عمران خان کی وجہ سے، تو ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا عدم اعتماد سے پہلے بھی اور عدم اعتماد کے بعد بھی. تو اس کو ایسے پتا تھا کہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی، تو پلان طے تھا. تو اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. پھر ایک اور چیز دیکھیں نا کہ عمران خان جب بار بار کہتے تھے کہ عمران خان کہتے تھے کہ جناب ایک سائفر آیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹائیں، اور یہ ساری باتیں عمران خان کرتے تھے، لیکن کہا جاتا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، عمران خان جھوٹ بول رہے اور یہ عمران خان نے جال سازی کیا ہے. اس کیس میں جو عمران خان کے اوپر بنایا گیا کہ عمران خان نے سائفر میں جال سازی کی، عمران خان نے 2 نمبر کی، عمران خان اس میں بری ہو چکا ہے سائفر کیس میں. تو اس کا مطلب عمران خان کا موقف درست تھا. عدالتیں آپ کی، ادارے آپ کے، پروسیکیوشن آپ کی، جج آپ کے، انتظامیہ آپ کی، جیل آپ کی، اس کے اندر لگنے والی عدالت آپ کی، سب کچھ آپ کے کنٹرول میں، میڈیا آپ کے ساتھ، سب آپ کے کنٹرول میں. اس کے باوجود بھی عمران خان سائفر کیس میں بری ہو گیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا بوگس اور یہ مطلب گیا گزرا کیس تھا. ایگزیکٹلی آپ نے بھی اشارہ کیا اور عمران خان صاحب نے بھی باقاعدہ سے ایک بیانیہ بنایا کہ امریکی مداخلت ہوئی ہے، اس کے اوپر کیسز بھی ہوئے، وہ سب ہم نے دیکھا. تو میں جاننا چاہوں گا کیوں امریکہ پہلے عمران خان صاحب وزٹ بھی گئے، کافی اچھا رہا وہاں پہ، تو امریکہ کیوں عمران خان کو ہٹانا چاہتا تھا؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ گئے تھے ٹرمپ کے دور میں، اور یہ جو بائیڈن نے آ کے اور پھر عمران خان کی حکومت گرائی. اب میں کیونکہ انٹرنیشنل افیئرز میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں یہ تو نہیں میں وثوق سے کہہ سکتا کہ کیوں جو بائیڈن نظامی عمران خان کی حکومت کو ہٹانا چاہتی تھی، لیکن یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت ہٹا کر جن چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو لگایا گیا، انہوں نے ملک کو 2-2.5 سال میں جتنا کمزور کر چھوڑا ہے. پاکستان کا کوئی دشمن خدا نہ خواستہ اور یہ ممکن نہیں ہے، لیکن کوئی دشمن بھی آگے پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیتا نا تو وہ ملک کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا تھا جو ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں نے کیا. انہوں نے پاکستان کے اندر پاکستان کے اداروں کے حوالے سے لوگوں کے سینٹیمنٹ جو کر دیے وہ آپ کے سامنے ہیں. جو مایوسی اور اندھیرا ہوا، جو آج لوگوں کو پاکستان کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے، لوگ ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں، 45-47 لاکھ روپے دے کے ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں، سمندر برد ہو رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے چوروں ڈاکوؤں لٹیروں نے مسلط ہو کر کی ہیں. تو یہ باقی تو نہیں پتا، لیکن یہ سمجھ آتی ہے کہ ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو مسلط کر کے امریکہ نے پاکستان کو اتنا کمزور کر چھوڑا ہے کہ آج اگر پاکستان میں حقیقی عوامی نمائندہ حکومت آج آ جائے تو کم از کم اس کو 5 سال لگیں گے اس جگہ پہ جانے میں جہاں پہ 2.5 سال پہلے عمران خان اس ملک کو چھوڑ کر گئے. پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے دور میں ہم نے دیکھا کہ بڑے اچھے تعلقات تھے، اور خود تو جو منسٹرز تھے عمران خان کے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیش پر ہے. یہ بڑا مشہور بھی ہے. تو اس کے بعد کیا ایسے واقعات ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں؟ اس میں باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کے معاملات تھے یا کیا ایشوز تھے کہ حالات اچانک خراب ہوئے؟ دیکھیں بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو انہوں نے جب جنرل فیض کو DGI سے ہٹایا گیا اور ان کو کورٹ کمانڈر لگایا گیا تو عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ ان کو ہٹایا جائے DGI سے. بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو چیزیں آئی ہیں اس کے مطابق تو یہ طے ہے کہ جب امریکہ نے کہہ دیا تھا تو پھر بات ختم ہو گئی. امریکہ نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں عمران خان نہیں چاہیے اور اس کی حکومت نہیں چاہیے، اس کو ہٹائیں، تو پھر بات ختم ہو گئی. پھر ہٹانا ہی ہٹانا تھا جو مرضی ہو جائے. تو اس لیے اب یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ کیا اختلاف کی وجہ بنی. جب امریکہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر اختلاف ہو یا نہ ہو پھر عمل کرنا پڑتا ہے. یعنی یہ بات کنفرم ہے کہ عمران خان کو ہٹانے میں پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے سہولت کاری کی امریکہ کی. سافٹ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کیسے عمران خان کو ہٹایا جا سکتا تھا؟ اچھا صحیح بات ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو ملک کا قبضہ کیسے دیا جا سکتا تھا؟ عمران خان کو ہٹانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے مختلف پالیسیز اپنائی. اس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو نیشنل اسمبلی کا بائیکاٹ کیا، بلکہ انہوں نے تو ریزائن بھی کیا تھا، پہلے ان کے ریزائنس کو قبول نہیں کرا تھا اسپیکر صاحب. اس کے بعد انہوں نے جو پروویشنل اسمبلیز کو انہوں نے تحلیل کر دی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے جو اسمبلیز کو تحلیل کرنے کا انہوں نے جو فیصلہ کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ کس حد تک مفید ثابت ہوا؟ دیکھیں یا تو عمران خان جب اسمبلیاں تھیں تو وہ پورا فوکس گورننس کے اوپر کرتے اور حکومت چلانے کے اوپر کرتے، عوام کی سہولیات اور آسانیوں کے اوپر کرتے. لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان کا فوکس سارا جو تھا وہ وفاقی حکومت کے خلاف تھا، اس حکومت کو گرانا اور نئے انتخابات کروانے کی کوشش پہ تھا. جب آپ یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں نا پھر آپ کا حکومت کے اوپر فوکس نہیں ہوتا. اور بہت سی شکایات عمران خان صاحب کو ایسی آ رہی تھیں کہ وہ عمران خان مصروف تھے ایک ملکی سطح کی موومنٹ میں اور حکومت میں ان کا فوکس نہیں تھا. اس لیے عمران خان صاحب کے بہت سے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ درست فیصلہ تھا کہ جب آپ چاہتے الیکشن تھے تو آپ اسمبلی آپ نے تحلیل کر دی نا، آپ نہیں رہے حکومت میں.
اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نگران حکومت نے کیا نا, آپ پہ تو نہیں پڑ سکتا. اگر اس وقت عمران خان اسمبلیاں نہ توڑتے تو نہ اسمبلیوں کی گورننس, حکومتوں کی گورننس پہ توجہ دے پاتے, نہ دوسری طرف اس مومنٹم پہ اور اس موومنٹ پہ پوری اس تحریک پہ پوری توجہ دے پاتے, تو 2 کشتیوں کے سوار ہو جاتے. لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہر طرح سے وکلا سے پوچھا کہ اگر ہم اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں. تمام وکلا نے کہا کہ آئین میں ایک لفظ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ 90 دن سے آگے لے کر جائیں. لیکن عمران خان کو اور وکیلوں کو یہ تھوڑی پتہ تھا کہ ملک اب آئین کے مطابق نہیں, ملک اب جبر, فسطائیت اور بربریت کے تحت چلے گا. صحیح بات ہے. ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اس کے بعد احتجاجات اور ریلیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا انہوں نے مختلف جگہوں پہ, اور کافی فیمس بھی رہے جو اجتماعات کے. اس کے بعد شاید ایک لانگ مارچ کو لیڈ کرتے ہوئے عمران خان صاحب پہ اٹیک بھی ہوا. تو پاکستان جیسا ایک ملک ہے جس کا سب سے فیمس ایکس پرائم منسٹر رہ چکا ہے, وہ اپنے اوپر ہونے والا جو اٹیک ہے اس کا FIR درج نہیں کروا سکا. تو کیا پاکستان اس حد تک کسی اور کے کنٹرول میں ہے کہ ایکس پرائم منسٹر اپنے اوپر ہونے والے حملے کا FIR نہیں کٹوا سکتے؟ تو عام آدمی کی کیا حالت ہے اس میں؟ عام آدمی کی حالت تو کبھی سامنے آتی نہیں ہے. دیکھیں نا کہ پہلے ہم لوگ سمجھتے تھے ہم غلط تھے جب ہم یہ سمجھتے تھے کہ بلوچستان میں جن لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کیا جاتا ہے تو ہم اس نیریٹو کو سپورٹ کرتے تھے, جب ہم خود یہ کہتے تھے کہ یار اس نے بھی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا نا, ایسے تھوڑی ہے کہ اس کو کسی بندے کو وہ اٹھا کے لے گئے, کچھ تو اس نے بھی کیا ہوگا. اب سمجھ آئیے کہ نہیں, اس نے جو کیا وہ ملک کے لیے ٹھیک تھا, جو برداشت نہیں ہوا اور اس کو جبری طور پہ گمشدہ کر دیا گیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہمیں اب ادراک ہوا, احساس ہوا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ اگر سابق پرائم منسٹر FIR نہیں درج کروا سکتا تو عام آدمی کے یہاں پہ کیا حالات اور صورتحال ہوگی. صحیح. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے مطلب مختلف انہوں نے تحریک بھی چلائی, بہت سارے کام کیے. سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا. اب میرے خیال میں سپریم کورٹ سے بڑا تو کوئی عدالت نہیں ہے, اور چیف جسٹس سے بڑا کوئی فیصلہ دینے کے لیے اس سے بڑا جج بھی نہیں ہے. سپریم کورٹ نے باقاعدہ جنرل الیکشن میں بھی فیصلہ دیا کہ اس تاریخ کو الیکشن ہونا چاہیے. اس کے باوجود بھی کبھی انہوں نے بجٹ کا بہانہ بنایا, کبھی سیکورٹی کا ایشو بنایا. اس کے باوجود بھی یعنی ایک ایسی طاقت ہے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی نہیں مانتے ہیں, اور خود آپ بھی سپریم کورٹ کو رپورٹ کرتے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا کہ جو پچھلے 3-4 سالوں سے یا اس سے زیادہ عرصے سے سپریم کورٹ میں ہمیں جو تقسیم نظر آ رہے ہیں, ایکس جو چیف جسٹس ہے قائد فائز عیسیٰ صاحب, اور اس عمر عطا بندیال کے ساتھ نہیں بن رہا تھا. اس کے بعد ابھی جو موجودہ چیف جسٹس ہے اس سے منصور علی شاہ صاحب کا نہیں بن رہا تھا قائد فائز عیسیٰ کے ساتھ, اور ابھی جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں اس میں بھی ہمیں ایک ڈویژن نظر آ رہے ہیں. تو کیا یہ اس سے عدلیہ کا جو ایک وقار ہے یا ان کا جو پاور ہے وہ مزید کمزور ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ عدلیہ کا ادارہ تو ختم ہو گیا ہے. دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ ایک انتہائی گھٹیا, مکروہ, نیچ, غلیظ اور خبیث انسان تھا. وہ پاکستان کو جتنا نقصان قاضی فائز عیسیٰ نے پہنچایا ہے شاید پاکستان کے کسی دشمن نے بھی, دشمن ملک نے پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہوگا جتنا اس گھٹیا انسان نے نقصان پہنچایا. لیکن عمران خان نے بھی تو کیس کیا تھا, اور بعد میں عمران خان نے کہا تھا کہ یہ غلط. وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب اس وقت تو بعد میں ان کا یہ تھا نا کہ ان کو ایک آ گیا کہ مطلب اب وہ چیف جسٹس پاکستان بن رہا ہے, بن گیا ہے, تو خان صاحب کو یہ لگا کہ یار شاید ہم نے وہ, کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ حکومت نہ ریفرنس دائر کرے, وکلا تنظیموں میں سے کسی سے کروا دیں. لیکن بات یہ ہے کہ سر اس ساری صورتحال میں قاضی کے دور میں نہیں, بندیال صاحب کے دور میں قاضی فائز عیسیٰ, منصور علی شاہ صاحب بھی اس کے ساتھ تھے, یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی کسی حد تک اس کو سپورٹ کیا, اور ان لوگوں نے بندیال صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ کو کمزور کیا. پھر قاضی جب آیا پھر ظاہر ہے وہ گروپنگ برقرار رہی, لیکن قاضی کے دور میں گروپنگ نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا, کیونکہ جو اس دور میں جو اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہونے والے ججز تھے, اعجاز الحسن صاحب تھے یا منیب اختر صاحب تھے, عائشہ ملک صاحبہ تھیں, مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے, ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اعجاز الحسن صاحب کو اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو ریزائن کرنا پڑا. قاضی کے دور میں سپریم کورٹ کو نقصان خود قاضی فائز عیسیٰ نے پہنچایا. بندیال صاحب کے دور میں نقصان پہنچایا قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے گروپ نے, اور قاضی کے دور میں قاضی نے خود سپریم کورٹ کو نقصان پہنچایا, اور اس نے تباہ اور برباد کیا سپریم کورٹ کو, ٹکے ٹوکری کر دیا. سپریم کورٹ کی کوئی اوقات نہیں رہنے دی. سپریم کورٹ کو استعمال کیا اس نے اپنے مکروہ ایجنڈے کے لیے, گھٹیا ایجنڈے کے لیے, شریف خاندان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اس نظام کے اوپر جو قابض لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے قاضی گھٹیا انسان نے اپنے ادارے کو تباہ اور برباد کیا. اور اس کے بعد پھر کفن چور کے بعد کفن چور کا بیٹا آ گیا, تو اب کفن چور لوگوں کو بہتر لگتا ہے. اس کے بعد پھر نون لیگ نے اور زرداری نے اور شریف خاندان نے بیٹھ کے اور یحییٰ آفریدی صاحب کو سلیکٹ کر لیا, ان کو چن لیا,
اور آپ جو جائیے افریدی صاحب کر رہے ہیں اور امین الدین خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. صحیح بات ہے. ہم نے کافی عرصے کے بعد سپریم کورٹ کے 2-3 احکامات کو جھٹلانے کے بعد بڑی مشکل سے ایک جنرل الیکشن ہوا, اور میں خود کافی اس میں انٹرسٹڈ تھا کہ رات تقریباً 3-4 بجے تک تو میں خود بھی آپ جیسے جو معتبر صحافی ہیں ان کے ٹویٹ دیکھ رہا تھا, تو پی ٹی آئی تقریباً لیڈ کر رہا تھا 2/3 سے. تو ہم نے تو اسی امید پہ ہم سو گئے کہ صبح پی ٹی آئی کی جیت کا اعلان ہو جائے گا, لیکن جب صبح بیدار ہوئے تو سب کے ساتھ ایک شوکنگ نیوز تھا. تو آپ کیا سمجھتے تھے کس حد تک فری اینڈ فیئر تھا جو 8 فروری کا جو الیکشن ہے, اس حوالے سے آپ کہہ رہے کیا رہے؟ دیکھیں 8 فروری کا الیکشن جو ہے نا وہ بالکل بھی فری اینڈ فیئر یعنی جو نتائج ہیں وہ نہیں تھے. پہلے آپ جو 8 فروری کو جو کچھ ہوا اس کو بھی آپ فری اینڈ فیئر نہیں کہہ سکتے. مطلب اس سے پہلے بھی دیکھیں نا کہ بلے کا نشان چھین لیا, لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی, پکڑ دھکڑ ہوئی, جبری گمشدگیاں ہوئیں, لاپتہ کیے گئے لوگ, جو قاضی فائزہ نے کیا, جو کاغذات نامزدگی چھینے گئے, جو مسترد ہوئے, اے اور بی کیٹیگری کی لیڈرشپ نہیں تھی, عمران خان جیل میں تھے, جلسے نہیں کرنے دیے, پولنگ ایجنٹ نہیں تھے, ٹی وی پہ خبریں نہیں ہیں, پروپیگنڈا ہوا, اتنا کچھ ہوا. اس دن انٹرنیٹ بند کر دیا گیا, موبائل بند کر دیا گیا. یہ 8 فروری کا الیکشن مطلب انہوں نے سارے یعنی جو اس کو ریگڈ کرنے کے لیے جتنے ممکن آپشنز ہو سکتے تھے وہ سارے کر کے دیکھ لیے, پھر بھی انقلاب آ گیا. اس لیے عمران خان کہتے ہیں کہ 8 فروری انتخاب نہیں تھا, انقلاب تھا. پھر کیا ہوا, پھر اس کے بعد 9 فروری ہو گئی. 9 فروری یعنی جب 8 فروری کو رات 12 بجے کے بعد 9 فروری کا آغاز ہوا تو پھر رزلٹ بدلے گئے, فارم 47 تیار کیے گئے, اور اس میں پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ بھی چابی والے کھلونے بھی ذمہ دار ہیں. عمران خان آج تک یہ بات کہتے ہیں کہ اگر 9 فروری کو یہ لوگ دھرنے دیتے تھے, پولنگ اس کو آر او آفیسز کو گھیر لیتے اسی رات, تو یہ فارم 47 چینج نہ ہوتے. لیکن پی ٹی آئی والوں نے بھی سہولت کاری کی جو باہر لیڈرشپ تھی, اور اس نظام نے بھی اپنے جبر, بربریت, فسطائیت اور یزیدیت دکھائی, اور پھر وہ ہوا جو آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد 1 سال جو گزرا ہے, اب 1 سال ہونے والا ہے, جتنا ملک کو نقصان ہوا ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ نے پی ٹی آئی لیڈرشپ کی بات کی, تو میں جاننا چاہوں گا کہ کافی عرصے سے کبھی مذاکرات ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, کبھی مذاکرات ختم کرتے ہیں, تو کیا آپ کو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, ایون تو کچھ شاید خان صاحب کی بہن نے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ وہ سیریس نظر نہیں آتے لیڈرشپ, تو آپ کو کیا ان کے جو ایفرٹ ہے جو باہر ہے لیڈرشپ وہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے, کس حد تک آپ وہ لوگ سیریس نظر آتے ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں اب کیونکہ اب تو باتیں بہت آگے بڑھ گئی ہیں, اگر ہم آج سے کوئی 2 ماہ پہلے بات کر رہے ہوتے تو بہت ساری چیزیں تھیں. اب تو خیر یہ ہے کہ عمران خان نے خود گیم اس جگہ پہ لے گئے ہیں کہ بڑا مشکل ہوتا جائے گا اس نظام کے لیے. یہ نظام بھی اپنا پورا زور لگائے گا, عمران خان بھی زور لگائے گا. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے, کیونکہ اب تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے تنہا اس نظام کو لٹا دیا ہے, اس نظام کو گرا دیا ہے, اس نظام کو کہ غرور اور تکبر توڑ دیا ہے. 2.5 سال میں 3 سال میں جو کچھ عمران خان کے خلاف ہوا سب کچھ ناکام ہو گیا ہے. اس کی پاپولیرٹی, اس کی شہرت, اس کی لوگوں کے اندر جو اس وقت قبولیت ہے لوگوں کے اندر, وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو آگے کیا ہوگا یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے, لیکن دونوں طرف سے شدت بڑھے گی, عمران خان کی طرف سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی. عدالتوں کو بھی استعمال کیا جائے گا جیسے پہلے کیا جاتا رہا تھا. ابھی آپ دیکھیں ایک کیس عمران خان کا لگ گیا ہے جسٹس انعام امین منہاس کے پاس جو 10 نمبر کے جج ہیں. دوسرا کیس عدت والا جو ہے اس کی اپیل جو ہے وہ 9 نمبر کے جج کے پاس لگ گئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان اس لیے کہہ رہے تھے کہ جو 2 جج لائے جا رہے ہیں وہ میرے کیسز کے لیے لائے جا رہے ہیں, اور وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. تو اس سارے سینیریو میں چیزیں آپ کو کمپلیکیٹڈ ہوتی نظر آئیں گی, مشکل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, اور مجھے لگتا ہے کہ معاملات اور صورتحال بگڑنے جا رہے ہیں. اور لیکن انٹرنیشنل پریشر اوورسیز پاکستانی بڑھا رہے ہیں, انٹرنلی پی ٹی آئی اپوزیشن اتحاد بنا رہی ہے, عدالتوں میں ماحول گرم ہو گیا ہے, سوشل میڈیا ایکٹیو ہو گیا ہے, عمران خان کے بیانات کی رفتار بڑھ گئی ہے, شدت بڑھ گئی ہے, اس میں غصہ بڑھ گیا ہے, اور پی ٹی آئی کی فیلڈنگ بھی چینج کر رہے ہیں. جنید اکبر کو لگایا ہے, ادھر عالیہ حمزہ کو لے کے آئے ہیں, ساتھ مہر عبدالستار وغیرہ کو بھی لا رہے ہیں, کچھ اور چینجنگز کر رہے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ بہت شدید ہونے جا رہی ہے, اور بہت جلد اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. صدیق صاحب, پاکستان پی ٹی آئی کی ایک بہت ایکٹیو لیڈرشپ, وہ جو پہلے تو خیر اتنا منظرعام پہ بھی نہیں تھا, اچانک منظرعام پہ ہے اور بہت زیادہ مشہور ہو گیا. شاید آپ نے سمجھ ہوگا شیر افضل مروت صاحب, پی ٹی آئی کے اس دور میں جب ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ کمپین نہیں کر سکتا تھا, تب وہ کھل کے کمپین بھی کر رہا تھا, آگے پیچھے گھوم بھی رہا تھا. میرے خیال میں سب سے ایکٹیو ہوئے تھے. پھر ابھی اس کے کچھ بیانات آئے اور عمران خان صاحب نے ابھی اس کو جیل میں داخلے پر بھی انکار کر دیا, اور یہ بھی کہا کہ وہ میرا وکیل نہیں ہے. تو شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے شیر افضل مروت صاحب ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے, لیکن انہوں نے جس طرح سے پارٹی کے ہمیں نظر آیا کہ میڈیا پہ بیٹھ کے جس طرح سے انہوں نے پارٹی کے جو ایک نظم تھا اس کو وائلیٹ کیا ہے,
اور پھر اسی طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بیانات دیے، مطلب حکومت نے بھی یہ بات نہیں کی تھی کہ انہوں نے خود کہا کہ عمران خان کے ٹویٹس کی وجہ سے مذاکرات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے. انہوں نے سوشل میڈیا کو ٹارگٹ کیا جو اس وقت طاقت ہے پی ٹی آئی کی. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ابھی ہم نے تفصیلات اظہار والی مہم شروع نہیں کی. پھر عمران خان ان کو پیغام بھجوایا جیل سے، اور پھر ان کو اگلے دن چینل پہ کہنا پڑا کہ عمران خان کا پیغام آیا نہیں وہ شروع ہے. تو انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں جس وجہ سے ان کے لیے اب مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے اندر ان کے لیے کوئی گنجائش بچی ہے. درست فرمایا. پاکستان کی حالت ویسے بھی بہت زیادہ ناگفتگو ہے، ہر لحاظ سے کوئی بھی اس وقت خوش نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ جس طرح سے ہمارے جو یوتھ ہے وہ ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کا خطہ جو بہت سینسیٹیو خطہ ہے وہ ہے اس وقت پارا چنار کا خطہ، جہاں پہ تقریباً 3 مہینے ہو رہے ہیں وہاں پہ روڈ بند ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو ہر لحاظ سے عبور ہے ان چیزوں پر. تو پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، ہمارے پاس دنیا کے ٹاپ آرمیز میں سے ایک آرمی ہے ہمارے پاس، لیکن ایک چند کلومیٹر پر مشتمل ایک روڈ ہے، اس کو محفوظ بنانا، چاہے وہاں پہ میرے خیال میں مذہبی کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ شیعہ بھی ہے سنی بھی ہے، وہ دونوں آپس میں خوش ہے. لیکن کیوں ایک ملک کے لیے اتنی بڑی آرمی ہونے کے باوجود ایک روڈ کو محفوظ بنانا اس حد تک مشکل کیوں ہے کہ وہ 3 مہینے سے ایک روڈ کو محفوظ نہیں بنا پا رہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی نو گو ایریا ہے نہیں ہے، لیکن ہم کچے کے علاقے میں نہیں جا سکتے. جو ویڈیوز آتی ہیں وہ کتنی خوفناک ہیں کچے کے علاقے سے، مطلب دل دہل جاتا ہے جو وہاں پہ اغوا کاری ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے. اسی طرح سے پارا چنار کا آپ نے ذکر کیا، کرم کا آپ نے ذکر کیا، یہ سارا علاقہ یہ ایریا. مسئلہ ترجیحات کا اس وقت جو ہماری پوری حکومت اور ان کے اداروں کی جو ترجیح ہے، جو فوکس ہے، وہ صرف عمران خان کو شکست دینے پر ہے، عوام کو شکست دینے پر ہے. ان کا سارا فوکس عدالتوں کو شکست دینے پر ہے. ان کا سارا فوکس یحییٰ آفریدی کے ذریعے عدالتوں کو اپنے ججوں سے بھرنے پر ہے. ان کا سارا فوکس عمران خان کو سزائیں دلوانے پر ہے. ان کا سارا فوکس تحریک انصاف کو نیچے دکھانے پر ہے. ان کا سارا فوکس نون لیگ کی حکومت چلانے پر ہے. ان کا سارا فوکس مریم نواز کی حکومت کو بچانے پر ہے. ان کا سارا فوکس میاں نواز شریف کو راضی رکھنے پر ہے. تو جب آپ کی ترجیحات یہ ہوں گی تو پھر یہی ہوگا جو پارا چنار میں ہو رہا ہے، یہی ہوگا جو کچے کے علاقے میں ہو رہا ہے. یہ بدقسمتی ہے، کوئی فوکس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں. کتنے معصوم بچے جانوں سے چلے گئے پارا چنار میں، اور کچے میں کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی، کوئی فوکس نہیں ہے. صدیق جان صاحب، آپ کیونکہ اس سپریم کورٹ کو رپورٹ کرتے ہیں تو آپ عدلیہ سے کافی حد تک کلوز ہیں وہاں کے حالات سے. 26 امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوا جس حالت میں ہوا تو ہم سب کو پتہ ہے. اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کس حد تک اس سے متاثر ہوا ہے اور کیا ویسے ہم تو بات پہلے سنتے تھے عدلیہ کی آزادی، صحافت، یہ وہ چیزیں، تو کیا ابھی بھی عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہے یا عدلیہ کو ایک طرح سے باندھ دیا گیا؟ عدلیہ کی غیر جانبداری ختم کر دی گئی ہے، عدلیہ کی آزادی ختم کر دی گئی ہے، عدلیہ کو باندھ دیا گیا، عدلیہ کو یرغمال بنا لیا گیا، عدلیہ کو کنٹرول کر لیا گیا، عدلیہ کو اپنا ذیلی ونگ بنا لیا گیا. عدلیہ کو کے اندر ابھی دیکھیں نا کہ جس طرح سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا یحییٰ صاحب نے اجلاس بلا کے اور جو جج لگوائیں، تو یہ تو چیزیں جو ہے نا وہ بہت ہی عجیب و غریب طرف چلی گئی ہیں. پاکستان اور 26 مہینے ترمیم ایک ساتھ نہیں چل سکتے. جب بھی آپ نے پاکستان کو آگے لے جانے کے سفر کا آغاز کرنا ہے تو آپ کو یہ 26 مہینے ترمیم ختم کرنی پڑے گی. پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے عدالت سے کوئی پازیٹیو اس رسپانس کا ہو سکتا ہے؟ آپ کا پوڈ کاسٹ مجھے نہیں لگتا کب لگے گا، کیونکہ اگر آپ کا بعد میں لگے گا تو جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو آج 26 تاریخ ہے اور 27 کو صبح 9:30 بجے پہلی سماعت ہے. 26 مہینے ترمیم پہ ہمارا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، جو پیداوار ہیں اس 26 مہینے ترمیم بینیفیشریز اور جو بینیفیشری ہیں. تو یہ دو ہی صورتوں میں 26 مہینے ترمیم ختم ہوگی، یا سڑکوں پہ لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلیں، یا یہ حکومت گر جائے، یہ نظام گر جائے اور عوامی حقیقی نمائندہ جماعت کی حکومت آ جائے اور پارلیمنٹ آ جائے. اس کے علاوہ یہ 26 مہینے ترمیم ختم نہیں. صدیق جان صاحب، آپ نے بات کی کہ عوام روڈ پر نکل آئے. ایک جمہوری ملک میں یا جہاں پہ جمہوری سسٹم ہے وہاں پہ سب سے بہترین اور جمہوریت کی رونق اور خوبصورتی بھی اسی سے کہ لوگ کسی ایشو پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ 26 نومبر کو بلیو ایریا میں جو رات کے اندھیرے میں جو واقعہ ہوا اس کے بعد بھی لوگ اس سے امید رکھے کہ بھائی ہم پروٹیسٹ کریں گے، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، وہ ہماری بات سنے گی، سن کے ہمیں پازیٹیو رسپانس دے گی؟ کیونکہ اس کے بعد تو ایک نا امیدی اور مایوسی پھیلی ہے، جس طرح رات کے اندھیرے میں گولیاں چلی ہیں. تو اس کے باوجود آپ کو کیا لگتا ہے ویسے جو 26 فروری کی رات کو جو کچھ ہوا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوا ہے اور کس حد تک قوم اس سے مایوس ہوئی ہے؟ سب سے بڑا نقصان ملک کو ہوا ہے، ملک کے اداروں کو ہوا ہے. جو نفرت بڑی ہے وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی نہیں بڑی تھی، 26 نومبر کی وجہ سے بڑھی ہے. دیکھیں جب آپ ضد، انا، غرور، تکبر اور اپنے مفاد میں آگے چیزیں کرتے ہیں تو اس کا نقصان ملک اور اداروں کو ہوتا ہے. وہ نقصان ہوا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اب جب عمران خان کال دیں گے نا تو آپ کے پی کے سے علی امین گنڈا پور لیڈ نہیں کر رہے ہوں گے، آپ جنید اکبر لیڈ کر رہا ہوگا. تو کیا آپ علی امین صحیح لیڈ نہیں کرا تھا؟ علی امین صاحب جس طرح سے پہلے نومبر میں جو انہوں نے کیا اور
نہیں اکتوبر میں جو کچھ انہوں نے کیا، پھر نومبر میں جو کچھ انہوں نے کیا، تو انہوں نے تو بہت مایوس کیا ہے. تو اب جب جنید اکبر اگر لیڈ کر کے آئیں گے اور مراد سعید کے ساتھ جو قریبی لوگ ہیں وہ اگر لیڈ کر کے آئیں گے، جو پہلے بھی بڑے زبردست طریقے سے آئے، یعنی شاہد خٹک ہیں، مینا خان آفریدی ہیں، سہیل خان ہیں، شفقت ایاز ہیں، ان لوگوں نے جس طرح سے لیڈ کیا، سالار خان کاکڑ ہیں ادھر سے بلوچستان سے، میاں والی سے جو قافلہ آیا، ساؤتھ پنجاب سے جو لوگ آئے، تو اگر کے پی کے سے لیڈ علی امین نہ کر رہے ہوں تو گولیاں کوئی مار کے دکھائے. اور اب جب آئے گا نا کے پی کے تو بہت مختلف طریقے سے وہ آئیں گے. ہر طرف 2-2 ہزار کیمرے ہر طرف فوکس ہوں گے. اور کسی عمارت پہ نظر آ گیا کوئی سنائپر تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے وہیں پہ ہوں گے سنائپر کے. ٹھیک ہے. اب لوگوں کو لوگ جو ہے نا سر، جتنی لوگوں کے اندر نفرت ہے نا، اب لوگ یہ چیز نہیں برداشت کریں گے کہ آپ سنائپر چھتوں پہ چڑھا دیں اور نہتے لوگوں کو گولیاں مار دیں جبڑوں میں اور گردن میں اور سر میں. تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی گولی نہیں چلی ہے، آپ لاش لا کے دکھائے، تعداد بتائے، اس طرح کی بات. دیکھیں وہ تو اب ظاہر ہے 13 شہیدوں کے تو نام آ گئے، تصاویر آ گئی، تفصیلات آ گئیں، انٹرنیشنل میڈیا نے جو کچھ بتا دیا، جو کچھ رپورٹ کر دیا، جو لکھ دیا، اور پی ٹی آئی نے جو ڈوزیئر اختیار کیا ہے وہ پوری دنیا میں وہ بھیج رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہوں گے. چیف جسٹس پاکستان کو چیزیں بھیج رہے ہیں. اور باقی اگر ایک 26 نومبر کو کچھ نہیں ہوا تو کل ہمارے دوست ہیں، انہوں نے میخلا ابرار تھے، انہوں نے خواجہ صاحب سے یہ سوال کیا کہ اگر 26 نومبر کو کچھ نہیں ہوا تو بنا دینا آپ کمیشن، لیکن نہیں بنائیں گے. سب کو پتہ ہے کہ 26 نومبر کو گولی چلی ہے، نہتے پرامن لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں، بہت ظلم کیا گیا. صدیق جان صاحب، رجیم چینج آپریشن کے بعد جہاں پر پولیٹیشین کے لیے بہت، خاص کر جو پی ٹی آئی سے بلونگ کرنے والے ان کے لیے کافی مشکل وقت تھا یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صحافت سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، جو ہمارے صحافی برادری ہیں اور جو نیوز چینلز ہیں، ان کے لیے بھی کافی مشکلات فیس کرنا پڑا. اس میں اگر ہم نام لیں تو عمران، سب سے پہلے تو ارشد شریف شہید، جس کو ایک بہیمانہ انداز میں شہید کیا گیا. اس کے بعد عمران ریاض صاحب کو نکالا گیا. آپ خود بھی متاثرین. متی اللہ جان صاحب، دیکھیں ہم تو نہ ہونے کے برابر متاثر ہوئے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب ہیں، متی اللہ جان صاحب ہیں، آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر جہاں سے جن صحافیوں کو، صابر شاکر صاحب وغیرہ کو جہاں سے جانا پڑا، محیط پیزادہ صاحب کو جانا پڑا، وجاہت احسان صاحب کو یہاں سے جانا پڑا، پھر اور پاکستان کے اندر شاکر اوان کو جو اٹھایا گیا، مطلب عارف امید بھٹی صاحب کے لیے مشکلات. تو ہم تو بہت کم ان میں بہت پیچھے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوا. اور خاص طور پہ جو آپ نے نام لیا، بالکل ارشد شریف صاحب کے بعد جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے عمران ریاض خان صاحب ہوئے، جس طرح سے ان کو جبری گمشدہ رکھا گیا کئی ماہ تک. تو یہ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ دیکھیں ٹائم گزر گیا، ابھی بھی جو مشکلات ہیں یہ ٹائم گزر جائے گا. لیکن ہوا کیا پھر، جو لوگوں کے اندر اس سے کیا خوف پھیل گیا، کیا لوگوں نے اپنا موقع بدل لیا، کیا لوگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے محبت کر رہے ہیں، کیا لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟ ابھی تو یہ بندوقوں کے سائے میں ہیں، تو یہ اوقات سے باہر ہیں. ایک بار بندوقوں کا سایہ ہٹنے دیں. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ اس جبر بربریت، فسطائیت اور یزیدیت میں شامل ہیں، یہ آپ کو کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے. پاکستان میں یہ رہ نہیں سکتے اور یہ نہیں رہیں گے پاکستان میں. صدیق جان صاحب، سیکنڈ لاسٹ کوشچن، ایک کوشچن تو میں لاسٹ پہ رکھوں گا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یا کچھ مہینوں کے اندر کچھ جو ہوائیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں بدلنے والی ہے، یا عمران خان آپ کو جیل سے رہا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اوورسیز پاکستانی ٹمپریچر کتنا ہائی کر دیتے ہیں، اوورسیز پاکستانی انٹرنیشنلائز کتنا کر دیتے ہیں اس معاملے کو، اوورسیز پاکستانی باہر سے پاکستان پر دباؤ کتنا بڑھا لیتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا بھی کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ بدقسمتی ہے. ہونا ہی چاہیے تھا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے، لیکن نہیں ہو رہے نا. 8 فروری کو آپ نے الیکشن چوری کر لیا، کوئی کچھ نہیں کر سکا. عدالتوں میں معاملات گئے، عدالتوں کو یرغمال بنا لیا گیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. 26 ایونی تمیل کر کے عدالتوں کو فتح کر لیا گیا، کوئی کچھ نہیں کر سکا. 26 نومبر کو لوگ نکلے، گولیاں مار دی گئیں، کوئی کچھ نہیں کر سکا. تو اب یہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی انٹرنیشنلائز کتنا کرتے ہیں اس کو، باہر سے دباؤ کتنا بڑھتا ہے. کیونکہ بدقسمتی ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کی یہاں پہ نہیں سنی جاتی. 5 چٹی چمڑی والے جو ہیں ان کی سنی جاتی ہے، گوروں کی سنی جاتی ہے. جو ہمارے اوپر حکمرانی اصل میں کرتے ہیں یہ امریکہ، اور ان کی ہم زیادہ سنتے ہیں. تو باہر سے جتنا دباؤ اوورسیز پاکستانی بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اتنا پاکستان کے اندر چیزیں بہتر ہوں گی. ادروائز کوئی ہوپ نہیں ہے.
میں اس سوال پہ آپ سے مختصراً کمنٹ چاہوں گا, اس کے بعد لاسٹ کویشچن کروں گا. پاکستان کی سیاست میں ہم نے مختلف لوگوں کو رجیم چینج کے بعد کچھ شخصیات کو ابھرتے ہوئے دیکھا, کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا. خود عمران خان صاحب نے جن لوگوں کو سی ایم لگایا تھا انہوں نے مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا. لیکن ایک شخصیت ہمیں نظر آئی علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کی شکل میں, جس کی کوئی خاص مفاد بھی نہیں ہے, ایک سیٹ ہے, لیکن وہ عمران خان کے ساتھ جس طرح ساتھ دے رہا ہے تو اور پاکستان کی سیاست میں اس طرح جو کردار ادا کر رہا ہے, تو علامہ راجہ صاحب کے حوالے سے آپ دیکھیں, میں کئی بار ان کا ذکر کر چکا ہوں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں, صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہوں, جس طرح سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جو گفتگو ہے, جو ان کی جرت ہے, جو ان کی بہادری ہے, اور جو ان کی کلیئرٹی ہے, جس طرح سے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ مطلب کم ہی ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی. تو ابھی بھی پی ٹی آئی اگر یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, فورم ہے, محمود خان چکزئی صاحب بھی جس میں ہیں, اگر تحریک انصاف کی باہر لیڈرشپ جو چابی والے کھلونے ہیں, یہ اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے فورم کو مضبوط ہونے دیتے, محمود خان چکزئی صاحب کو اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو, تو چیزیں اس وقت وہ نہ ہوتی جو اس وقت ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو اندر چابی والے کھلونے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اسٹرانگ ہو, اور انہوں نے اس چیز سے عمران خان کو نقصان پہنچایا. اب ایک کوشش ہو رہی ہے, ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس, اللہ کرے کہ وہ بن جائے, پاکستان کو مارنگ بلوچ, کے پی کے سے جرگے, مولانا فضل الرحمان سمیت تمام جماعتیں, اپوزیشن جماعتیں, اگر یہ بن گیا تو یہ حکومت ایک ہفتے کی مار ہے. بہت شکریہ صدیق جان صاحب. لاسٹ کویشچن, بینگ اے سٹیزن آف گلگت بلتستان, یہ سوال میں ہر جگہ پہ کرتا ہوں جب بھی مجھے کسی فورم پہ بات کرنے کا موقع ملے. گلگت بلتستان کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دو خطے جو بہت زیادہ مسائل میں گرے ہوئے ہیں, ایک بلوچستان ہے تو دوسرا گلگت بلتستان ہے. تو ہمارا آپ لوگوں سے شکایت بھی ہے کہ ایک تو مین اسٹریم میڈیا میں تو ہماری کوئی کوریج نہیں ہے. میرے خیال میں وہاں پہ جتنے ایشوز ہے ایجوکیشن کو لے کے, ہیلتھ کو لے کے, ڈیولپمنٹ کو لے کے, میرے خیال میں کسی اور خطے میں نہ ہو. ابھی وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے بلتستان میں, وہ گلگت میں ایک یونیورسٹی ہے. سر ہمارے آپ لوگوں سے ایک آپ شکایت سمجھے, اس کو سوال سمجھے کہ مین اسٹریم میڈیا پہ تو خیر ہمیں کوئی کوریج نہیں ہے. آپ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور آپ جیسے جو لوگ ہیں جو اہم ایشوز پہ گفتگو کرتے ہیں, گلگت بلتستان کیوں اگنور ہے سر ان تمام حالات میں؟ دیکھیں, آپ کا شکوہ بالکل درست ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ باقی جو جگہ ہیں نا, وہاں سے مقامی جرنلسٹ جو ہے نا وہ اتنی زبردست طریقے سے چیزیں کور کر کے اور سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں انہی سے چیزیں مل جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ دو طرفہ ہے مسئلہ. ہم لوگوں کی طرف سے بھی نیگلیجنس ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 30 سے 35 جو جرنلسٹ ہیں جی بی کے, اگر وہ ڈیلی وہاں کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں, وہ اپنے ولاگز بنا کے, چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ بنا کے یا ٹویٹس کی شکل میں وہ اگر اس کو رپورٹ کرنا شروع کر دیں, اور 30-35 رپورٹرز رپورٹ کرنا شروع کر دیں جی بی سے, تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پورے پاکستان میں جی بی کے ایشوز کے اوپر بات ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ جی بی سے سوشل میڈیا کے اوپر وہاں کے ایشوز کو اس طرح سے ہائی لائٹ ہمارے سامنے تو نہیں آتی. جو وہاں کے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں, ایک دو ہیں جن کی ہمیں چیزیں تھوڑی سی نظر آ جاتی ہیں. جتنا زیادہ جی بی کے لوگ سوشل میڈیا پہ اپنے ویڈیو کلپس بنا کے ڈالیں گے, اپنے ایشوز لکھیں گے, خاص طور پہ ٹویٹر کے اوپر, اتنی زیادہ چیزیں وائرل ہوں گی, اتنی زیادہ ہمیں پتہ چلیں گی, اتنا زیادہ ہم رپورٹ کریں گے. شکوہ آپ کا درست ہے, ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے, لیکن ہمیں وہاں سے پتہ تو چلے نا کہ بھائی چل کے آ رہا ہے, کیونکہ باقی تو چیزیں رپورٹ ہوتی نہیں ہیں. سوشل میڈیا پہ وہاں کے جرنلسٹ جتنی اچھی چیزیں رپورٹ کر لیں گے, اتنی زیادہ وہ چیزیں ہائی لائٹ ہو جائیں گی. تھینک یو سو مچ صدیق جان صاحب. ہمارے ساتھ موجود تھے دنیا صحافت, پاکستان میں صحافت کے میدان کا ایک معتبر نام صدیق جان صاحب, اور ہم نے تقریباً 2022 میں جو رجیم چینج آپریشن ہوا اس سے لے کر آج تک کے جو اہم ایشوز ہے اور حالات پر بہت بہترین تجزیہ کیا صدیق جان صاحب نے. تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں گے کہ نیکسٹ ہمارا پوڈ کاسٹ کس تک کن موضوعات پہ ہونا چاہیے, اور جو کمی بیشی ہے ان کو بھی آپ انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں مینشن کریں گے. تھینک یو سو مچ.